چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو اس وقت ہمیں ملبہ نظر آ رہا ہے، ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیں، ہمارا دستور اسلام کے مطابق ہے، اور اس میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ملک میں جو سپریم لا ہے وہ قرآن و سنت ہوگا۔ قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا قرارداد مقاصد ہمارے آئین کا حصہ ہے، جس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ ایسا ملک ہے جو ہم نے نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، اور ہم ان لوگوں کے وارث ہیں جنہوں نے شب بھر میں مسجد بنائی تھی۔ ہم ان لوگوں کے وارث ہیں جنہوں نے اپنی تہذیب اور اپنے نظریے کو بچانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانیں قربان کر دی تھیں۔ اور آج ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے کہ ہماری زندگیوں میں، ہماری موجودگی میں، ہمارے اس مسجد کو، اللہ کے گھر کو ان لوگوں نے آ کر مسمار کر دیا کہ جو بظاہر کلمہ گو ہیں، اور جن سے اگر آپ کسی سیرت کانفرنس میں ان کو مہمان خصوصی بلائیں تو وہ لکھی ہوئی کئی تقریریں پڑھ کے سنا دیں گے سیرت کے موضوع کے اوپر، اور جو مختلف قسم کی تقریبات میں مذہبی شرکت کرنے میں کوئی جو ہے وہ آر محسوس نہیں کرتے، بلکہ جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ان کا کتنا مذہب سے تعلق ہے۔ لیکن جب اس طرح کا موقع آتا ہے تو یہ لوگ بالکل ایک مکروہ صورت میں سامنے آتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے گھر کو مسمار کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ان سے انشاءاللہ انتقام لے گا، لیکن بحیثیت مسلمان اور غیرت مند مسلمان، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بیدار ہوں، کیونکہ اب معاملات صرف یہاں تک نہیں آ گئے کہ ساہیوال میں چند بے گناہ لوگوں کو بچوں کے سامنے شہید کر دیا جاتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اب معاملات یہاں تک نہیں ہے کہ ظلم کا بازار پورے ملک میں گرم ہے، بلکہ اب معاملات یہاں تک آ گئے کہ ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مدینہ جیسی اسلامی ریاست بنے گی، اور دوسری صورت میں شراب کے پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ اب معاملات یہاں تک آ گئے کہ اسمبلی میں جب ایک یعنی غیر مسلم ایک بل پیش کرتا ہے شراب کی ممانعت کا کہ ہمارے مذہب میں بھی شراب حرام ہے، تو اس میں یہ تمام پارٹیاں جو آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، شراب کے پرمٹ کو جاری رکھنے کے لیے یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور صرف علماء کرام ہوتے ہیں کہ جو ان کی مذہبی اور دینی تحریکیں کہ جو ان کا مخالفت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ معاملات اس سے بھی آگے بڑھ گئے، اور اب اس شہر میں ایک طرف انہوں نے ان لوگوں کو کہ جو بیچارے اپنی معیشت کا پہیہ چلا رہے تھے ان کو مسمار کرنا شروع کیا، ان کی دکانیں تباہ کرنا شروع کی۔ اور آپ نے یہ دیکھا تھا کہ جب امپریس مارکیٹ کو گرایا گیا تھا تو اس وقت ان تمام پارٹیوں کے لوگ جو حکومتوں میں شامل ہیں، وفاقی اور صوبائی اور مقامی حکومت میں، یہ سب جو ہے خوشیاں منا رہے تھے، سیلفیاں کھنچوا رہے تھے جا کے۔ پیپلز پارٹی کے سعید غنی اور وسیم اختر مل کر پریس کانفرنسیں کر رہے تھے کہ دیکھو ہم نے کس طرح امپریس مارکیٹ کو بحال کیا، اور وہ امپریس مارکیٹ جس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ اس مقام کے اوپر جنگ آزادی لڑنے والوں کو توپوں کے ساتھ باندھ کر جو ہے اڑا دیا گیا تھا، اور اس کی یادگار میں اس طرح کی یہ مارکیٹ جو ہے بنی اور سجی تھی۔ اس کو صاف کرنے کے لیے، اپنے گورے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اس کو جو ہے وہ مسمار کیا، اور یہ بھول گئے کہ اس سے ہزاروں لوگوں کا جو ہے وہ چولہا جلتا ہے، اور لوگ سڑک پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے یہ سارا آپریشن جاری رکھا۔ ابھی آپ جائیں گارڈن پہ، 425 دکانوں کو انہوں نے منہدم کیا ہے، ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے، جس سے ہزاروں لوگ وابستہ تھے۔ کوئی متبادل نہیں ہے۔ 1 مہینے کا نوٹس دیا انہیں، اور 15-16 دن کے اندر کارروائی کر دی، اور اس کے بعد اب تک وہ ملبہ وہاں پر پڑا ہوا ہے۔ تو ان کے دل میں لگتا ہے کہ بالکل ان کے سینے میں دل نہیں ہے، اور اب ان کی ہمتیں اتنی ہو گئی ہماری بے حسی کی وجہ سے کہ آ کر یہ اللہ کے گھر کو شہید کر رہے ہیں، منہدم کر رہے ہیں۔ کسی صورت بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور ہم اس موقع کے اوپر واضح طور پر حکومت پاکستان کو، پاکستان کی عدالتوں کو، پاکستان کے اداروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر ان کارروائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی اور اس مسجد کی دوبارہ تعمیر کا اعلان اور اقدام نہیں کیا گیا تو پھر ہم حالات کے سنبھلنے کی ذمہ داری نہیں لے سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کے سامنے مسجد کو گرا دیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک کا قانون اسلام کے مطابق ہے،
اس لیے ہم یہ موقع دینا چاہتے ہیں انتظامیہ کو کہ فوری طور پر حرکت میں آئے اور دوبارہ سے اس کی تعمیر شروع کرے۔ ابھی طلبہ نے جو ہے مدرسے کے طلبہ تھے اور ہمارے امام صاحب، ان لوگوں نے جب ملبہ ہٹایا تو پتہ چلا کہ اس میں قرآن پاک اور سپارے جو ہے نظر آئے۔ اب آپ بتائیے مجھے کہ ان ظالموں نے قرآن پاک تک کو شہید کیا ہے۔ یہ نکالا ہے انہوں نے ابھی۔ اب بتائیے کہ اب اس کے بعد اب کیا چیز رہ جاتی ہے ہمارے لیے؟ اور ان کو سامنے لائیں گے تو یہ طرح طرح کی فضولیات بولنا شروع کر دیں گے کہ غیر قانونی ہے، فلاں ہے۔ یہ ہمارے پاس نقشہ ابھی سیف الدین صاحب نے آپ کو دکھایا ہے۔ اس نقشے کے مطابق مسجد اس پارک میں موجود ہے، اور جب یہ مسجد اس جگہ پہ تعمیر ہوئی ہے، اچھا، اس کے بعد نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں باقاعدہ ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے اس مسجد کو لیجیٹیمیٹ بھی کیا اور اس کی توسیع کے حوالے سے بھی چیزیں ہوئیں۔ جب یہ بالکل ایک طریقے سے موجود ہے، اول تو یہ ہے کہ اتنی بڑی جگہ کسی جگہ پہ موجود ہو اور اس میں اللہ کا گھر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے مسلمانوں کی آبادی میں۔ ہم تو دنیا بھر میں کہتے ہیں کہ دنیا کے غیر مسلم ممالک میں بھی ایئرپورٹس میں مسجد کی جگہ ہونی چاہیے، اور جب مسلمان مطالبہ کرتے ہیں تو غیر مسلموں کو بھی یہ مطالبہ ماننا پڑتا ہے۔ کجا یہ کہ اتنے بڑے ہل پارک پہ کوئی مسجد نہ ہو، اور جب مسجد بن گئی ہے اور اس کی ایک قانونی حیثیت مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے تو اس کو آ کر جو ہے اس بنیاد پہ کہ تجاوزات ہیں، تمہیں کوئی تجاوزات نظر نہیں آتی؟ جو میئر صاحب اپنے زمانے میں مختلف وزراء کے ساتھ مل کر شہر میں چائنا کٹنگ کرتے پھرے، آئیے اور دیکھیے نارتھ آباد کے اس سائما ٹاور کو جو ایمینٹی پلاٹ کے اوپر بنا ہوا ہے، اس لیے کہ اس میں بابر غوری صاحب شامل ہیں، اس لیے کہ اس میں MQM شامل ہے، اس لیے کہ اس میں پیپلز پارٹی کی آرشید باد شامل ہے۔ تو یہ ان چیزوں کی طرف تو آپ جاتے بھی نہیں ہیں، آپ کو اللہ کا گھر نظر آتا ہے، تو یہ کسی صورت پہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم فوری طور پر ایک آل پارٹیز کانفرنس کریں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ صرف یہ مذہبی جماعتوں کا نہیں ہے، ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، ہر کلمہ گو کا مسئلہ ہے، بلکہ اگر غیر مسلم بھی ہے تو یہ بات جانتے ہیں۔ اور غیر مسلم بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ عبادت گاہوں کا تحفظ تو خود ہمارا دین اسلام غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا تحفظ کرتا ہے۔ اگر کسی ہندو کے مندر کو بھی اس طرح گرایا جائے گا تو ہم اس پر بھی احتجاج کریں گے کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کا مندر گرائیں، کسی کا جو ہے وہ گرجا گرائیں۔ کجا یہ کہ مسجد کو کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں گرائے تو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ ہم فوری طور پر ایک آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں جس میں تمام علماء کرام، مذہبی جماعتیں، وکلاء اور اس میں سیاسی جماعتوں کے لوگ اور عوام کے نمائندے انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گے۔ اور ہم یہ اعلان کر رہے ہیں آج کہ انشاءاللہ جمعۃ المبارک کو یہاں پر جمعے کی نماز اسی مسجد کے اسی ملبے پہ ہم ادا کریں گے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ لوگ یہاں پر آ کر جمع ہوں گے، اور یہ وسیم اختر کو اور ان کے آقاؤں کو یہ بات بتا دیں گے کہ تم اللہ کے گھر کو اس طرح مسمار نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو فوری نوٹس لے کر جن لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے ان کو فوری طور پر گرفتار کریں، مقدمہ چلائیں جس طرح جنید بھائی نے بھی کہا ہے، اور اس کی تعمیر مسجد کی دوبارہ شروع ہو۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کے خیال میں کہ کیا اس 2.5 کروڑ کی آبادی میں اللہ کے وہ بندے موجود نہیں ہیں کہ جو اس مسجد کے لیے ایک دن میں اتنا چندہ دے سکتے ہوں کہ اس سے کہیں عالی شان مسجد بن سکتی ہو؟ انشاءاللہ تعالی یہ شہر کراچی وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کے مدارس اور مساجد کا سرپرست شہر ہے۔ یہ شہر کراچی وہ شہر ہے جس کے مخیر حضرات پوری دنیا میں اسلام کی تحریکوں اور اسلام کے مدارس اور اسلام کے لیے کام کرنے والوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ یہ شہر کراچی وہ شہر ہے کہ جو دنیا بھر میں اگر کہیں سیلاب آ جائے، کہیں پر طوفان آ جائے تو یہ اپنے جو ہے وہ دل کھول دیتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ہم یہ چیلنج کے طور پر قبول کرتے ہیں، اگر حکمران یہ کام کرتے ہیں کہ اس کو بناتے ہیں تو یہ اپنے لیے ایک طرح سے سمجھ لیں کہ وہ خود اپنی نجات کا شاید کوئی سبب بنا لیں، کوئی ان کا کفارہ ادا ہو سکے، لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور عوام کے تعاون سے بنائیں گے اور اپنے جیب خرچ سے بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے نتیجے میں دنیا کو بتا دیں گے کہ آئندہ کسی کی مکروہ آنکھ جو ہے وہ کسی اللہ کے گھر کے اوپر اب نہیں اٹھنی چاہیے۔ تو یہ ہم عوام سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس میں یہ معاملہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا عین دینی اور روحانی معاملہ ہے، اللہ کے گھر کا معاملہ ہے۔ اس پہ سب اکٹھے ہو کر کھڑے ہوں انشاءاللہ
اور یہ تحریک قائم کریں تاکہ آئندہ کسی کی اس طرح کی جرت نہیں ہو سکے.